اسلامی تاریخ کے ایک ایسے بزرگ جنہیں عثمانی سلطنت کا روحانی فاؤنڈر مانا جاتا ہے، وہ شیخ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو عثمانی سلطنت کبھی اتنی مضبوط نہ ہو پاتی، اور جنہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھنے میں عثمان غازی کو ہر مقام پہ مشورے دیے۔ ویورز، آج ہم سلطنت عثمانیہ کے روحانی استاد شیخ ادب علی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ شیخ ادب علی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ کس نبی سے چلتا ہے؟ سعودی عرب کے گرینڈ مفتی اور قطری رائل خاندان کے ساتھ شیخ ادب علی کا کیا رشتہ بنتا ہے، اور شیخ ادب علی کے بچے کتنے تھے، اور آج ان کی اولاد دنیا کے کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جن کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے کل 120 بچے پیدا ہوئے، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام قابیل، حابیل اور شیش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے قابیل اپنے چھوٹے بھائی حابیل سے حسد کرنے لگا، اور یہ حسد اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی کی جان ہی لے لی، جو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل سمجھا جاتا ہے۔ اس قتل کے بعد قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان سے دور یمن کی طرف ہجرت کر گیا۔ جہاں تک اسلامی نسل کی بات ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے چلتی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین اور اللہ کے دوسرے نبی تھے۔ شیخ ادب علی کے شجرے میں حضرت شیش علیہ السلام سے 4 نسلیں آگے اللہ کے تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آتے ہیں۔ اسلامی تفاسیر کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا کا سب سے پہلا قلم ایجاد کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ستاروں کی حرکت، وزن اور پیمائش کرنے والے بھی پہلے انسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے 2 نسلیں آگے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ ویورز، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک تو تھے ہی، لیکن انسانی نسل یا شجروں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے دور میں انسانی نسل اللہ کو مکمل طور پہ بھول چکی تھی، تو اللہ نے ایک عظیم سیلاب کے ذریعے اس پوری قوم کو فنا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بنائی کشتی میں چند جانوروں اور انسانوں کے ایک گروپ کے ساتھ اس عذاب سے بچ نکلے تھے۔ ویورز، قرآن کی سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 119 اور 120 میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کے علاوہ دنیا کے تمام انسان اس سیلاب میں ڈوب گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان سے انسانی نسل کا ایک طرح سے دوبارہ جنم ہوا۔ سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچ جانے والے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا۔ ان میں سام کو ایشیا، ہام کو افریقہ اور یافیس کو سینٹرل ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں بھیجا گیا۔ جہاں تک شیخ ادب علی کی بات ہے تو چونکہ وہ عرب تھے تو ان کا شجرہ سام بن نوح سے چلتا ہے، جنہیں دنیا میں آنے والے تمام عربوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ اگر سام بن نوح کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 2 اہم بیٹے تھے، جن کے نام ارفخشد اور ارم تھا۔ ان میں ارم کی نسل میں اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں، جنہیں اللہ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ ویورز، یہ وہ قوم تھی کہ جسے اللہ نے زلزلے کے ایک عذاب سے غرق کیا تھا۔ شیخ ادب علی کا شجرہ سام بن نوح کے دوسرے اور سب سے اہم بیٹے ارفخشد سے چلتا ہے، جنہوں نے تقریباً 438 سال کی عمر پائی۔ ارفخشد کے بیٹے شالک سے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنہیں اللہ نے عربوں کی قوم عاد میں نبی بنا کے بھیجا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ شرک کرنے کی انتہا کو پہنچ چکے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اس قوم کو ایک آسمانی طوفان میں غرق کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن کے نام قحطان اور فالح تھا۔
اور شیخ ادب علی کی نسل حضرت ہود علیہ السلام کے دوسرے بیٹے فالق سے چلتی ہے۔ اگر ان سے 4 نسلیں آگے آئیں تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ اور دوسرے اولو العزم پیغمبر تھے۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ عربوں اور اسرائیلیوں دونوں کے مشترکہ جد امجد مانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ علیہ السلام کے 2 اہم بیٹے تھے، جن کے نام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ ویورز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ 2 طرح کی ہجرتیں کی۔ آپ علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سارہ کو موجودہ فلسطین کے علاقے میں لے گئے، جہاں رہتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جنم ہوا۔ ان 12 قبیلوں کی نسل میں اللہ نے بے پناہ انبیاء بھیجے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب میں مکہ کے علاقے میں لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں بنی اسماعیل یعنی عربوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ چونکہ شیخ ادب علی کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہے تو آج ہم ان کی لڑی کی بات کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چند نسلیں آگے حضرت عدنان آتے ہیں، جنہیں تمام اسماعیلی عربوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ آپ شیخ ادب علی کے جد ہونے کے ساتھ ساتھ 21ویں پشت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد امجد تھے۔ حضرت عدنان کے بعد اس شجرے میں معد، نزار، مدر اور پھر الیاس آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الیاس بن مدر دین ابراہیمی کے سچے پیروکار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے واحد عرب سردار تھے جنہوں نے مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ الیاس بن مدر کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے مدرکہ کی نسل سے عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش وجود میں آیا، جو پھر مزید کئی چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تقسیم ہوا۔ قریش قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ بنو ہاشم سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح قریش کے بنو تیم قبیلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو عدی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم ہوا۔ جہاں تک شیخ ادب علی کی بات ہے تو ان کا شجرہ الیاس بن مدر کے چھوٹے بیٹے عمرو بن الیاس سے چلتا ہے، جن کے بعد اس شجرے میں عد، مر اور تمیم بن مر آتے ہیں، جو عربوں کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ بنو تمیم کے بانی بھی تھے، جو قبیلہ قریش کی طرح عربوں کا ایک دوسرا بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تمیم ابن مر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا اور اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی اور ان پہ ایمان لے آئے۔ ویورز، بنو تمیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے یہ لوگ دجال کے خلاف سخت ترین لوگ ہوں گے۔ چنانچہ بنو تمیم پہ آ کے یہ شجرہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ ایسے کہ یہ قبیلہ 3 بڑی شاخوں میں تقسیم ہوا۔ اس کی پہلی شاخ التھانی شاخ تھی، جس سے موجودہ دور کا قطر کا رائل خاندان یعنی شیخ حمد اور شیخ تمیم بن حمد تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح بنو تمیم کی ایک دوسری شاخ الشیخ خاندان ہے، جس سے وہابی تحریک کے جد امجد محمد ابن وہاب تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے سعودی رائل خاندان کے جد امجد محمد ابن سعود سے ایک معاہدہ کیا تھا، جس کے مطابق محمد ابن سعود سعودی ریاست کے امیر ہوں گے اور محمد ابن وہاب اس ریاست کی امامت سنبھالیں گے، جو اسلام کو اپنی اصل شکل میں نافذ کریں گے۔ ویورز، اسی معاہدے کی بدولت آج سعودی عرب میں آنے والے تمام گرینڈ مفتی الشیخ خاندان اور محمد ابن وہاب کی اولاد سے ہوتے ہیں، جیسا کہ ان کے موجودہ مفتی شیخ عبدالعزیز بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،
جہاں تک شیخ ادب علی کی بات ہے تو ان کا تعلق بنو تمیم کی ایک اور شاخ الخطر سے تھا۔ ویورز، الخطر خاندان کے لوگ آج بھی موجودہ سعودی عرب، قطر اور بحرین میں پائے جاتے ہیں۔ الخطر خاندان میں شیخ ادب علی کے جد امجد آناک التمیمی تھے، جو شیخ ادب علی کے دادا تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور آتا ہے کہ آپ ایک انتہائی دیندار اور علمی شخصیت تھے۔ آپ اس خاندان میں سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے عرب سے اناطولیہ کے بیچوں بیچ کرش شہر میں ہجرت کی، جو اس وقت سلجوقی رومی سلطنت کے زیر کنٹرول تھا۔ چنانچہ اسی شہر کی وجہ سے انہیں آناک الکرشہری بھی کہا جانے لگا۔ کرش شہر میں رہتے ہوئے آناک کے ایک بیٹے ابراہیم التمیمی پیدا ہوئے، جو شیخ ادب علی کے والد تھے۔ آپ اپنی ذات میں ایک قابل ذکر شخصیت تھے اور سلجوق دور کے مشہور ترین صوفی بزرگ صدر الدین القناوی اور مولانا روم کے ہم اثر مانے جاتے تھے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 2 اہم بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام شمس الدین التمیمی تھا، جو اپنے والد کی طرح ایک مشہور صوفی بزرگ اور شیخ ادب علی کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ابراہیم التمیمی کے سب سے اہم بیٹے عماد الدین مصطفیٰ بن ابراہیم بن عیناک الکرشہری تھے، جنہیں شیخ ادب علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویورز، ابن عربی کے بعد آپ وہ واحد صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اپنے والد کی طرح آپ پر بھی مولانا رومی کا بہت گہرا اثر و رسوخ نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں عثمان غازی کو ہر مقام پہ مشورے دیے اور عثمانی سلطنت کی پالیسیز کو اسلام کے عین مطابق تشکیل دیا۔ انہی مشوروں کی بنیاد پر شیخ ادب علی کو عثمانی سلطنت کا روحانی فاؤنڈر مانا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت کے قیام کے بعد انہیں سلطنت کا پہلا قاضی اور مفتی مقرر کیا گیا۔ ایک طویل عمر پانے کے بعد سن 1326 میں شیخ ادب علی 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انہیں عثمانی سلطنت کے بلجک شہر میں اپنی خانقاہ میں دفن کیا گیا، جس پر دوسرے عثمانی سلطان اورحان غازی نے ایک مقبرہ بھی بنوایا، جو آج بھی ہمیں موجودہ ترکی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کی شادی الدیس خاتون سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بچوں میں سب سے اہم ان کی بیٹی رابعہ بالا خاتون تھیں، جن کی شادی عثمان غازی سے ہوئی۔ شیخ ادب علی شروعات میں اس شادی کے خلاف نظر آتے تھے، لیکن عثمان غازی کے مشہور زمانہ خواب کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دی۔ ویورز، عثمان غازی اور رابعہ بالا خاتون کے ایک بیٹے علاء الدین پاشا پیدا ہوئے، جو عثمانی سلطنت کے پہلے گرینڈ وزیر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، جبکہ عثمانی سلطنت کے اگلے آنے والے سلاطین عثمان غازی کی پہلی بیوی ملہون خاتون سے تھے۔ مطلب اگلے آنے والے تمام عثمانی سلاطین کی نسل عثمان اور ملہون کے بیٹے اورحان غازی سے چلتی ہے۔ ویورز، چند روایات میں آتا ہے کہ ملہون خاتون بھی شیخ ادب علی کی بیٹی تھی، لیکن یہ سورسز کافی کمزور نظر آتی ہیں۔ اس کے برعکس مستند سورسز میں آتا ہے کہ ملہون خاتون ایک سلجوق وزیر عمر عبدالعزیز بے کی بیٹی تھی۔ بہرحال اگر شیخ ادب علی کے بیٹوں کی بات کی جائے تو ان کے بیٹوں کے نام محمود پاشا اور محمد پاشا تھا۔ یہ دونوں بھی عثمانی سلطنت کے بہت اونچے صوفی بزرگ مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیخ ادب علی کی دوسری بیٹی کا نام حفصہ خاتون تھا، جن کی شادی شیخ ادب علی کے ایک شاگرد درسن فقی سے ہوئی۔ انہوں نے بھی عثمانی سلطنت کی بنیادوں میں انتہائی اہم کردار ادا کیا اور شیخ ادب علی کی وفات کے بعد عثمانیوں کے دوسرے گرینڈ مفتی اور قاضی کے عہدے پہ فائز ہوئے۔ ویورز، شیخ ادب علی کی نسل سے آخری مشہور شخصیت ان کے بیٹے محمود پاشا کی نسل سے تھے، جن کا نام سلیمان سلبی تھا، جو 14ویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی شاعر مانے جاتے ہیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو شیخ ادب علی کی نسل ان کے دونوں بیٹوں کی نسل سے آج بھی ترکی کے کئی شہروں میں پائی جاتی ہے۔
ان شہروں میں خاص طور پہ بلجک، عثمان علی اور کرس شہر کے علاقے سر فہرست ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں پائے جانے والے بیشتر صوفی بزرگ شیخ ادب علی کی نسل سے ہیں۔ ویورز، کیا شیخ ادب علی اور ابن عربی کے درمیان کوئی تعلق تھا؟ ابن عربی کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔